بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جو لوگ اس پینڈیمک میں، اس وبا میں آگے نکلیں گے، مدد کے لیے بڑھیں گے، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر لوگ مدد کر رہے ہیں، وہ میڈیکل کے شعبے میں سے ہو، وہ این جی اوز میں سے ہو، وہ فلاحی تنظیموں میں سے ہو، وہ باقی اور اس قسم کی جو سروسز دینے والی ادارے ہیں ان میں سے ہوں، جو آگے بڑھ کر اس خطرے کو مول کر خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی تمام تر احتیاط کے ساتھ۔ آپ جب جہاد پر جاتے ہیں اور خطرہ مولتے ہیں تو آپ زرہ پہنتے ہیں، آپ آج کل آرمڈ ہوتے ہیں، اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، مورچہ بند ہوتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں۔ یہاں ہم نے اس جنگ کو لڑنا ہے، کورونا کے خلاف یہ جو جنگ ہم نے لڑنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نظر نہ آنے والی مخلوق سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یہ اگر کسی شخص میں ہے اور اس شخص سے آپ پر یہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو اگر آپ اس سے فاصلے پر ہوں گے تو یہ حملہ آپ تک نہیں پہنچے گا، اور اس کے تمام لشکر جب آپ تک نہیں پہنچیں گے تو خود مر جائیں گے۔ آپ کا دور ہونا، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا اس لشکر کو مارنے کے مترادف ہے، اور ہم تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ میری جانیں قربان، ہم سب کی جانیں قربان اس عظیم عالم پر جس نے 1400 سال پہلے وہ کچھ کہہ دیا جس تک لوگ ہزاروں سال بعد ریسرچ کرنے کے بعد، تحقیق کے بعد پہنچے۔ آپ نے، ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا امام، یہ جو ہم مریض ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 3 قسم کے امراض ہوتے ہیں۔ ایک مرض وہ ہوتا ہے جو من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے مرض آنا ہے، اللہ کی جانب سے بڑھاپا آنا ہے، اللہ کی جانب سے موت آنی ہے۔ اس سے کسی کو کوئی مفر حاصل نہیں ہے، کوئی فرار حاصل نہیں ہے، وہ فرار نہیں کر سکتا۔ یہ بیماری جسے موت کہتے ہیں، جسے بڑھاپا کہتے ہیں، اسے کوئی ٹال تو سکتا ہے، دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ آ کر رہتی ہے، اور یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ ایک بیماری وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنی بے احتیاطی سے کسب کرتا ہے، اپنے اوپر سوار کرتا ہے، اور ایک بیماری وہ ہے جس میں بہت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق ایک چھوٹے جاندار، انتہائی سادہ ساخت کے جانداروں کا ایک لشکر ہوتا ہے، وہ لشکر تم پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تم مریض ہوتے ہو۔ ابھی ہم نے اس لشکر کو، وہ سادہ مخلوق جس کی ساخت انتہائی سادہ ہے، جو کہ وائرس ہے، سنگل سیل ہے، نظر نہ آنے والی ہے اور تعداد میں بہت زیادہ ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کا کیریئر خود انسان ہے۔ اللہ نے کس طرح آزمائش لی ہے اس انسان سے کہ اس کا دشمن خود اس کے دل میں، خود اس کے بدن میں چڑھ کر سوار ہو کر آتا ہے، اور خود اس کے بدن کے ذریعے اسی کے عزیزوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ خدا را ڈسٹنس رکھیے، خدا را احتیاط کیجئے۔ کہ امام نے جو فرمایا کہ یہ جو لشکر ہے اور نظر نہ آنے والا ہے، بہت سادہ سا مخلوق ہے، اور اس کی ساخت انتہائی سادہ ہے، اور یہ انتہائی، اب اس کو وائرس ہم نے بعد میں اب نام دیا ہے۔ ہم نے اس کی ساخت کو دیکھ کر مائکروسکوپ ایجاد کر کے اسے دیکھ کے ہم نے سمجھا کہ یہ مخلوق ہے، اور وہاں تک پہنچنے میں 1100-200 سال لگ گئے۔ اس کے بعد جا کر انسان یہاں تک پہنچا۔ اس شخص نے، راوی نے پریشان ہو کر پوچھا کہ یا امام، اگر اتنی بڑی فوج ہم پر حملہ آور ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ امام نے فرمایا تمہارے بدن کے اندر بھی ایک فوج موجود ہے، اس سے دفاع کرنے کے لیے تمہارے بدن کے اندر بھی ایک لشکر موجود ہے، اسی طرح کا ایک لشکر تمہارے اندر ہے، ان دونوں میں جنگ ہوتی ہے، اور تم تب صحت یاب ہوتے ہو جب تمہارا لشکر اس لشکر کو شکست دے دے۔ بس یہاں امام کی اس بات سے اگر آج کل کے تناظر میں ہم ان 2 چیزوں کو نظر میں رکھ سکیں کہ ایک، اس لشکر کو حملہ نہ کرنے دیں، اس لشکر سے دور رہیں۔ آج کے علم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس لشکر سے 6 فٹ کے فاصلے سے دور رہا جا سکتا ہے، اس لشکر سے ایک ماسک لگانے کے ذریعے ہم دور رہ سکتے ہیں۔
خدا را ماسک لگا کر گھر سے نکلیں، ماسک لگا کر لوگوں میں رہیں، اور آپ آپس میں بھی 6 فٹ کے فاصلے پر رہیں، تاکہ یہ وائرس جو نکل رہا ہے، جو حملہ کر رہا ہے، یہ آپ پر حملہ آور ہے، آپ نے اسے شکست دینی ہے۔ فاصلہ اپنا اتنا بنائیے کہ یہ خود مر جائے۔ آپ کا فاصلہ رکھنا آپ کا جہاد ہے، آپ کا فاصلہ رکھنا۔ آج جس دوسری جانب میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو آپ اقدام کر رہے ہیں، دوسرا کیا میں نے عرض کیا تھا، میں نے کہا آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ فاصلہ رکھ رہے ہیں۔ آپ فاصلہ رکھ رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں کا مطلب یہ نہیں آپ ڈر گئے ہیں، نہیں، یہ آپ کی جنگ ہے، یہ آپ عظیم ترین جہاد کر رہے ہیں، آپ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، آپ اپنے معاشرے میں مومنین کی جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ اس عمل کے ذریعے وہ درجہ پا سکتے ہیں جو انسان محاذ میں صف اول میں لڑ کر جہاد کر کے جان بے کف ہو کر شمشیر اٹھا کر جو جہاد کر سکتا ہے، اور رکاب مجاہدین میں جہاد کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا اگر آپ احتیاط کریں، اگر آپ احتیاط کریں، اگر آپ احتیاط کریں، خدا را احتیاط کریں، خدا را فاصلہ رکھیں۔ اس فاصلہ رکھنے کی وجہ سے یہ وائرس مرے گا، یہ وائرس مرے گا تو جانیں بچیں گی، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے کأنہ تمام انسانیت کو نجات دی ہے، تمام انسانیت کو بچایا ہے۔ کأنما احیا الناس جميعا، ایسے ہے جس نے تمام لوگوں کو زندگی دی ہے، ایک زندگی بچا کر۔ تم اس چین کو توڑ دو، یہ چین جو پھیل رہی ہے، جو مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کا کنٹرول سے یہ باہر ہو گئی ہے، اس چین کو توڑنا ہے۔ اس چین کو توڑنے کے لیے ہمیں جہاد کرنا ہے، اور اس جہاد میں ہم نے فاصلہ رکھ کر، کچھ نہ کر کے، احتیاط کر کے، اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ پہ رکھ کر، ماسک لگا کر، سینیٹائزر لگا کر اگر ہم احتیاط کرتے ہیں تو ہم پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے سچے سپاہیوں میں سے ہوں گے، سچے شاگردوں میں سے ہوں گے۔